پھر تو سمجھو ہم نے تبلیغی اصلاحی تربیتی مجلس جو کی ہے ہمیں اس کے ثمرات مل گئے۔ مجھے ایک وہابی یاد آیا ہے، 2 دکانیں تھی سامنے سامنے، 2 دکانیں سامنے سامنے، کسٹمر آیا، سودا خریدا، ریٹ طے کیا، رضامند ہو گیا، پیسے دینے لگا تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ بھائی جان آپ ایسا کریں کہ سامنے دکان سے یہی چیز، یہی کوالٹی، یہی ریٹ آپ کو مل جائے گا۔ اس نے ایسے ہی کیا، سامنے دکان سے وہ مشینری لے لی، ساگ کترا نہ ٹوکا سی، وہ خرید لی، پیسے دیے، کہتا ہے یہی چیز ادھر تھی، ریٹ بھی وہی تھا، اس دکاندار نے ادھر کیوں بیچ دیا؟ بابیو کان چوک کے سنیں جے، بابی ایسے بھی ہوتے تھے۔ میں پوچھ لوں، پھر آیا، کہتا ہے بھائی جان اسی ریٹ میں مجھے یہ ٹوکا مل گیا ہے، یہی کوالٹی ہے، تو آپ نے، آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے چھوڑ کے ادھر کیوں بھیج دیا؟ انہوں نے کہا جا یار تینوں مل گیا نا کام کار، نہیں بتاؤ تو صحیح، میں تمہارا مسلمان بھائیوں نے کیا گل سونا، اسی بھابی ہونے ہاں تو ساڈا رب تے توکل ہے، وہی رازق ہے تو وہ دیندا ہے۔ میرے کو سویر دے 35 گاہک آئے نے، میں بتھیرا کما لیا، بال بچہ پال سکنا، تے میں وینا پیا سامنا دکاندار جو ہے اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا، اس نے بھی بچے پالنے ہیں، میرے اور اس کے بچے ساجے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ادھر بھیج دیا۔ اے وہابی ہوندا ہے۔ یہ بات سناتے سناتے نا سینٹر میں آ کے مجھے ایک اور وہابی یاد آ گیا، اس کا نام سید داؤد غزنوی ہے رحمت اللہ ہے۔ اسمبلی کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر سکھ لیڈر تارا سنگھ نے اپنی میان سے اپنی کرپان کو نکالا اور کہتا ہے نہیں بنے گا پاکستان، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ آوازہ سید داؤد غزنوی کے کانوں تک پہنچا۔ رات کلکتہ میں جلسہ تھا، محمد علی جناح بھی اس میں موجود تھے۔ میرے اور آپ کے بزرگ نے للکار کر کہا، اور تارا سنگھ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ تو مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیت کھڑے ہوئے، فی البدی کہا قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی۔ یہ تیرے میرے بڑے تھے، اس سے بھی آگے جاؤں آکھن گے یکدم ہی پٹری بدل گیا ہے، میں کتے لے کے جاؤں گا۔ اس سے آگے جاؤں ولسن ہنٹر بنگال کا گورنر اپنی کتاب اور انڈین مسلم میں لکھتا ہے کہ اے جڑا وہابی ہے نا، پھر منو بیماری پی جاندی ہے، اگے منو انہوں نے آکھیا بھی بھئی اردو چی کرو۔ اس نے لکھا ولسن ہنٹر نے، یہ جو وہابی ہے نا یہ مکے مدینے والے ہیں، مکہ مدینہ انہوں نے بنایا ہے، یہ اور کسی کو نہیں مانتے، مکہ مدینہ ان کا، یہ مکہ مدینہ کے، یہ اور کسی کی نہیں مانتے۔ گورنر بنگال ولسن ہنٹر کی بات کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے یہ باغی ہیں، ان کو اتنی سزائیں دی جائیں، اتنی سزائیں دی جائیں کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، روح کانپ جائے، اتنا مخالف۔ میں چھوٹی سی جھلک دیتا ہوں، زیادہ بات ایک تو میں کر نہیں سکوں گا، ایک آپ سن بھی نہیں سکیں گے، سہ نہیں سکیں گے۔ کہنے سننے میں اللہ کے آسانی ہوتی ہے اور سہنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اچھا آخر پہ چلتا ہوں، ان
سزاؤں کا تذکرہ انگلستان کی پارلیمنٹ میں جب برک نے کیا، وہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ نہ تھی، پنجاب اور سندھ کی پارلیمنٹ نہ تھی، انگلستان کی پارلیمنٹ تھی، غیر مسلم ممبران تھے۔ جب کافر کا، انگریز کا ظلم مسلمانوں پر بالخصوص، سب کی نفی نہیں کرتا، سب کا حصہ تھا، مگر یہ بات وہابیوں کی کر رہا ہے، ولسن وہابیوں کی بات کر رہا ہے۔ جب ان سزاؤں کا تذکرہ ہوا، ممبران چیخیں مار مار کے رونے لگے اور داڑیں مارتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر بھاگ گئے۔ پھر ان پہ کتاب لکھی گئی، شیخ حسام الدین نے اس کا ترجمہ بھی کیا۔ سزائیں، وہ کہتے تھے انہیں آسانی سے پھانسی دے دیں، یہ خوش ہو کے پھانسی چڑھ جاتے ہیں، ان وہابیوں کو سزائے موت پھانسی نہیں دیں گے۔ ہاتھی پہ بٹھا کے، گلے میں رسا ڈال کے، ہاتھی کو ہنکا کے یہ سزائیں نہیں دیں گے، یہ تو خوشی سے مر جاتے ہیں۔ وہ واقعات بھی ہیں۔ وقت میرا دامن کھینچ رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں تیز تیز بس اس واقعے پہ بات کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان واقعات کے تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں ہمیں ان کی سزا آئینی طور پر یہ پاس کرنی چاہیے کہ اس کو زندہ کو باندھ کر آہستہ آہستہ اس کی کھال کے تھوڑے تھوڑے پیس اتارے جائیں، اس کے بدن پر سور کی چربی مالش کر کے ہلکی ہلکی آگ پہ اس کو تپایا جائے، مسلمان کو، وہابی کو، انسان کو تپایا جائے، یہ آئینی طور پر پاس کریں۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس سے آہستہ آہستہ داغا جائے تاکہ فوراً فوت نہ ہو جائے۔ یہ وہ سزائیں ہیں، دے لیتے تھے مگر آئینی طور پر یہ اور اس سے سخت پاس کروانا چاہتے تھے۔ اور اہل حدیثو، تیرے میرے بڑوں نے تو اس اسلام کے لیے، اس تھیوری قرآن کے لیے، اس ملک کے حصول کے لیے اور پریکٹیکل نبی پاک کی سنت کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم وہ سننے کے لیے اور سنانے کے لیے رکھ چھوڑی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ بھائی ہماری تبلیغ تو تب ہوئی، اصلاح تو تب ہوئی، تربیت تو تب ہوئی، ہم ان باتوں کو نظر رکھ کے جو آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ تو وہ مشکلات پیش نہیں آ رہی، آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ تو کرنا چاہیے۔ ساری باتیں چھوڑو، کم از کم اتنا تو ہم فرق نکالیں کہ ہماری چال سے، ڈھال سے، گفتگو سے، بزنس سے، تجارت سے، نوکری پہ جانے سے، آنے سے، بڑوں کا احترام کرنے سے، بچوں کا پیار کرنے سے، محلے میں رہنے سے ہماری ریپوٹیشن کم از کم اتنی تو ہو جائے، دیکھنے والا کہے اے وابیاں دا پتر لگتا ہے۔ پھر تو فائدہ ہوگا، پھر تو فائدہ ہوگا۔ میں بھی سمجھتا ہوں آپ کو کوئی شرک کی طرف کھینچ کے لے جائے، آپ نہیں جائیں گے، بدعت آپ نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے۔ پر گل یہ حضرت نوح نو شیطان نے دسیا سی نا، انہیں آخیا جڑے نے نا توحید والے اے ایڈی سوکھی نہیں میرے کو پھس دے، اے پتہ کدوں پھس دے ہیں، میں جہاں انہوں کو حسد، غیبت، چغلی، کینہ، کپٹ تے اس طرح دے لڈو پیڑے بہا کے نا پھر ورگلانا، اے مینوں ورگلانے سب تو اوکھے نے۔ نوح علیہ السلام نے دسیا سی ابلیس نے، کس لئے بندہ دس ہی چھڑ دینا کوئی گل کسے نو، انہیں کہا میں انج ورگلانا، وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پختہ ہیں۔ یہ جو معاشرتی خوبیاں ہیں، یہ جو کریکٹر ہے ماحول کو پاکیزہ کرنے کا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کو صاف بتاؤں، اگے بھی سارے پھڈے تساں پدرے کیتے نے، اے بھی پھڈا وابیاں ہی پورا کرنا ہے۔ اپنے ماحول کو پاکیزہ بناؤ، دیکھنے والا فرق کرے۔ اس کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، حق کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، تو وہ ہم میدان میں ہیں۔ جیسے توجہ کرنا، جیسے موجودہ حالات میں
ایک تو مرزے نے ادو بدماشی کی تھی سی نا، اندر مولوی ثناء اللہ صاحب، میر ابراہیم سیال کوٹی صاحب، حافظ محدث گوندلوی صاحب، حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری صاحب، عبداللہ معمار صاحب، عبداللہ ثانی صاحب، سارے بزرگاں مقابلہ کر لیا۔ اے ہون جڑے ظالم نے نا جنہ ترجمہ غلط قرآن شریف دا کر کے تے ویب سائٹ تے چاڑیا ہے، یہ بھی حل ادو بھی بھابیاں کیتا سی بڑے مرزے دا، تے انہاں مرزیاں دا بھی حل بھابیاں کرنا جی۔ گل سمجھ آئی جی؟ میں جانا جانا تاں تھانوں تعزیز کر لگا۔ امیر محترم کوشش میں ہیں، دیگر احباب بھی کوشش میں ہیں۔ میری عادت ہے میں کسی کی نفی نہیں کرتا، جو محنت کرے وہ شامل ہے، یہ نہیں کہ ہم نہ، دیگر لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا حل ہو جائے درست ہے، نہیں جماعت کال دے گی، فوراً پورے ملک میں اہل حدیث تڑپ کے دیوانہ وار روڈ پہ آ جائے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، ہماری سیرت ہے جو کم از کم 4 لفظ میں نے دیکھے ہیں، کوئی قارون کی دولت لے کے آئے، فرعون کا تکبر لے کے آئے، ضحاک کا ظلم لے کے آئے، نمرود کا تمرد لے کے آئے، رستم کی شاہ زوری لے کے آئے، چنگیز کی ہوریزی لے کے آئے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم قرآن مجید کی جو توہین کرے گا، اس کا غلط ترجمہ کرے گا، ہم ساری قوتوں کو جوتے کی ٹھوکر سے ٹھکرا کے میدان عمل میں آئیں گے۔